آپ کی نماز آپ پہ گناہ چھڑوا دے گی یا پہ گناہ آپ کی نماز چھڑوا دیں گے. بس ڈٹے رہو, لگے رہو, نماز پڑھتے رہو, حتیٰ کہ ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ آپ کے گناہ کم سے کم ہوتے جائیں گے اور غالب آ جائیں گے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اصل میں دیکھیں بدترین دن وہ ہوگا جس دن گناہ آپ کی نماز چھڑوا دے. پھر تو سمجھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا نا گناہ کے سامنے. اور سب سے بڑی شکست اس دن ہے جب آپ کا گناہ آپ کی نماز چھڑوا دے. تو اگر اس کا مطلب پھر آپ واپس نہیں آنا چاہتے. اور شیطان بھی بہت ایکسپیرینس ہے اس کا, یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک, ولیعذ باللہ. تو شیخ وہ بھی نا ڈسپوائنٹ بہت زیادہ کرتا ہے ہماری نوجوان نسل کو کہ تو اتنے ٹائم سے چھوڑنا چاہ رہا ہے گناہوں کو اور تو پھر گناہ کرتا جا رہا ہے. پھر شیخ وہ کبھی اگر کسی نے الکوہل پی لی ہے یا کسی سے اگر فورنیکیشن ایڈلٹری ہو گئی ہے, وہ کہتے ہیں یار تو اب کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. تو وہ نا ایک طرح سے نماز بھی چھڑواتا ہے کہ یار اب میں نے یہ 40 دن تک نماز ویسے قبول, یہ بھی مسکنسیپشن ہے, قبول نہیں ہونی, اب میں نماز پڑھتا ہی نہیں ہوں. تو وہ دلدل میں مزید گرتے چلے جاتے ہیں. دیکھیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں جو توبہ ہے بشرطے کہ وہ سچی توبہ ہو تو وہ مٹا دیتی ہے گناہوں کو. اور اس طرح سے گناہوں کو مٹاتی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, جیسے گناہ ہے ہی نہیں, تو یعنی اس کے اثرات بھی ختم کر دیتی ہے. تو توبہ اگر سچی کریں تو وہ آپ کے پاس ہر وقت ٹول ہے. اور جو کہتے ہیں نا کہ اٹس نیور ٹو لیٹ, شریعت کے اندر کبھی بھی آپ مرتے دم تک ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر, موت آئی ہوئی ہے نا, تو اس سے پہلے بھی جب موقع مل گیا تو آپ واپس آ گئے تو آپ واپس آ سکتے ہیں. لہٰذا کوئی بھی موقع ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اب میرے پاس موقع ختم ہو گیا ہے. آپ کے پاس موقع موجود ہے, صرف فرق اتنا ہے کہ آپ طے کر لیں کہ اب میں نے واپس آنا ہے. تو واپس آنے کے لیے آپ اللہ کے پاس ہی واپس آئیں گے, اور کہاں جانا ہے آپ نے. تو اللہ کے پاس واپس آنے کا تہیہ کر لیں, اور جب آپ اللہ کے پاس واپس آنے کا تہیہ کر لیں گے